واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول 571 ہجری ایک ایسا نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اس روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث گردش لیل و نہر کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے یہ صوبوں کو سنوارنے والے، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والے، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناو بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے، اس وقت طواف کعبہ ہمیں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور وحلانہ جوش اور محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی، ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ وہ پہلی خاتون تھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ نوش فرمایا تھا۔ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور خالص اور عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جھول سے خالص اور فصیح اور بلی زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ میں اپنے قبیلے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فخر و فاخے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے پاس بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پہ سوار تھی وہ بھی اتنا تھک ہار چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہم سفر بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام اور اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ کم دودھ دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیز سے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ میں خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں، اس سے تو بہتر ہے اس یتیم کو لے کر چلتے ہیں۔ شوہر نے اس کو منظور کر دیا اور حضرت حلیمہ اس یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق اور مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برحال رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کی چھاتی میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ اور شوہر نے بھی خوب دودھ پی کر رات بھر چین کی نیند سوتے رہے۔ حلیمہ کا شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی،
हाँ, वाकई तुम सच कहते हो। मुझे भी यही उम्मीद है। ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे ये तवक्को है अब हमारे घर खैर बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती है, उसके बाद मैं रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुई तो मेरा वही खच्चर अब उस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसको नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीदा है? बहरहाल हम अपने घर पहुंचे। वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही बकरियों के थन दूध से भर गए। जब चरागा वापस आते तो उनके थन दूध से भरे होते थे। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवर का एक कतरा भी दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चरवाओ जहां से हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरगाह में अपने जानवरों को चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चरागा और जंगल का कोई अमल दखली नहीं था। यह तो रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत नबूवत का फर्ज था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगर्ज इसी तरह से हम हर कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नशोनामा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्बी तौफीक हमको इनाम और इकराम से नवाजा। अगरचे कायदे के मुताबिक हमें रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत नबूवत की वजह से एक लम्हे के लिए भी हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक था, उसी साल मक्का मुकर्रमा में वबाई बीमारी भी फैली हुई थी। चुनाचे हमने उसी वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमिना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों बरकतों से अरस्ता हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निहायत खुश व खुर्रम होकर रहने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलग रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह उठकर कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि मेहरबान आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा करें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के चिरागा जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थी तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरगाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आप अपने अव्वल से बचपन में अपने खसलत नबूवत इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चरागाह में थे, एकदम हजरत हलीमा का एक फर्जंद जमरा दौड़ते हुए हापते हापते अपने घर पर पहुंचा और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे सीधा लेटाकर उनका शिकाम फाड़ डाला और मैं उसी हालत में उनको छोड़कर भाग आया हूँ। यह सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवस होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुँचे। ये देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बैठे हुए हैं, मगर खौफ से चेहरा जर्द उदास है। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने इंतहाई शफकत और प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे वो मेरे पास आए, मुझको सीधा लेटाकर मेरा शकुम चाक कर गए। उनमें से कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और कोई चीज शकुम में डालकर शगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे जरा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये वाकया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर बेहद घबरा गए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद आसेब का असर है, तुम जितना जल्दी हो सके इनको अपने घर छोड़ आओ। उसके बाद
حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ جب حضرت حلیمہ نے مکہ پہنچ کر آپ علیہ السلام کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا تو انہوں نے یہ پوچھا، حلیمہ تم تو خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد باز واپس لے کر آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شگم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شعبہ ظاہر کیا تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا اعمال داخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر آیام حمل اور واقعات ولادت کی حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلے آئی اور آپ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کے گہوارے فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ علیہ السلام کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول برس نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کوئی خطا یا تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ کو چھپا دیتا تھا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو بہرحال نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کے والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیحال رشتہ داروں یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر الابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہی مدفون ہو گئی۔ والد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروانے چڑھنے والے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لائی اور اپنے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ایمن بھی آپ کی بڑی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں لیا۔ آپ علیہ السلام کی نیک خصلتوں اور دل لبھانے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ آپ ہی کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا آپ علیہ السلام کسی بھی وقت کوئی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بڈھے نے مکے والوں سے کہا، اے اہل کعبہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سردار عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے ساری آگ کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلے کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور چل رہا ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔
اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ آپ علیہ السلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیانی دعا میں آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بادلیاں نمودار ہوئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمین میں سبز و شاداب ہونے لگی۔ قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال ہو گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی واہلہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 بار ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے تھے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے اور اس سفر کے دوران برسا میں بحیرہ نامی عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی آخری اس زمانے کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ انہوں نے آپ کے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے شجر و حاجیر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، اپنے مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ عیسائی سادھو کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہی اپنے تجارتی مال کا فروخت کیا اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اللہ ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔